خان صاحب سے ملاقات، میں راجہ صاحب کا، نیازی صاحب کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج مجھ کو دل کی بڑھاس نکالنے کے لیے عمران خان سے ملاقات کی اجازت ملی، اور میں نے کھل کر، میرے ساتھ دو اور افراد تھے، ایک ہماری بیٹی تھی اور ایک مبشر تھا، ان کو کچھ پیغام دیے ہیں کیونکہ میں نے راجہ صاحب کا بار بار اصرار کر رہا تھا، اور راجہ صاحب کے بارے میں نے وثوق کے ساتھ خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب ایک انتہائی دیانتدار انسان ہے، پروفیشنل ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمہارے سر کا سودا نہیں کرے گا۔ خان صاحب میرے بارے میں بہت کچھ بات کر رہے تھے، لیکن میں نے کہا وہ بات نہیں ہے جس کام کے لیے میں آیا ہوں۔ بہرحال ریاض و نیاز کی باتیں تھیں، میں نے دل کھول کر کی، باقاعدہ ریکارڈنگ تھی، کوئی شرم کی بات نہیں تھی، کوئی ڈر و خوف کی بات نہیں تھی، اور مین بات کے بعد پھر میں مانسیرا کی بات جو ہے ان کو، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ میرا بیٹا ان سے ملا ہے، میرے بیٹے کو کہا ہے انہوں نے کہ مانسیرا کے بارے میں جو کچھ کہہ رہا ہے اعظم سواتی سچ کہہ رہا ہے، کمیٹی کے حوالے کرے، حالانکہ میں نے یہ کہا تھا، باقاعدہ میرے پاس لیٹر ہے کہ سلیمان اکبر راجہ صاحب کی سربراہی کے اندر پنجاب سے کمیٹی کریں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، اور مانسیرا کے کرپشن کے بارے میں جو معلومات ہیں قوم اور ملک تک پہنچ جائے، اس لیے کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے اندر جب تھا کرپشن کو برداشت نہیں کیا، اس لیے میں نے اس آدمی کو، شہید اعظم قادری کو 6 سال جیل کے اندر جو ہے بتاڑا۔ میں نے کہا خان صاحب تم نے اجازت دی، کمیٹی نے، میں نے سنا اپنا کام پورا کر لیا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے میں مبشر کو کہتا ہوں، کیونکہ میں چونکہ مدعی ہوں، اپنے منہ سے نہیں کہتا کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ جی بالکل، خان صاحب سے بات ہوئی، ایک تو خان صاحب کی طبیعت کا بتاؤں گا، الحمدللہ وہ فرسٹ کلاس ہیں، اور ان کو نماز بھی پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ دوسرا جو اعظم سواتی صاحب نے بات کی، ایز اٹ از اس کو میں سیکنڈ کروں گا۔ خان صاحب نے کہا جو کمیٹی بنائی گئی تھی، اس کا جو فیصلہ آیا تھا اس کو دیکھیں، اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو انہوں نے کہا کہ اس کو آپ ٹیک اپ کریں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کمیٹی نے فیصلہ کر لیا ہے تو اسپیکر کے پی کے کو فوری طور پہ مستعفی ہونا چاہیے۔ عمران خان کی جماعت کے اندر کوئی کرپٹ آدمی نہیں رہ سکتا۔ دوسرا، میں نے جنید اکبر کے بارے میں بتایا کہ بڑا اچھا آدمی ہے، لیکن میں نے ان کو شکایت دی کہ ان کے ثوابی کے جلسے کے اندر میں جو جلوس لے کے جا رہا تھا، میں خود نہیں تھا، میرے مانسیرا کی لیڈرشپ تھی، ان کو روکا گیا، مجھے اور میرے باپ کو گالیاں نکالی گئیں، اسی شخص کو، بجائے اس کے کہ اس کے خلاف جو میں نے ثبوت دیا تھا اس کو پارٹی سے نکالتا، اس کو ایک کو جو ہے بنا لیا آپ کا سیکرٹری جنرل کے پی اس کا ہزارے کا، اور ہزارے کا جنرل سیکرٹری اس کو بنا لیا، اور دوسرے کو بنا لیا صدر مانسیرا کا۔ تو خان صاحب نے کہا اس کو فوری طور پہ ریورس کرے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کر کے ثبوتوں کے ساتھ ان کو پارٹی سے نکالے۔ اس کے علاوہ خان صاحب نے باقاعدہ طور پہ مبشر کا، بیوی صاحبہ نے مبشر کا کہا ہے کہ یہ میرا اسپوکس مین ہوگا۔ میں نے باقاعدہ خان صاحب کو کہا میں بدیانتی نہیں کرتا، میں نے کہا پنجاب کے اندر تیمور بڑا اچھا کام کر رہا ہے، عالیہ حمزہ کو اس کے رستے کو روکا جا رہا ہے، اس کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا۔ انہوں نے کہا ہے کہ سلیمان اکرم راجہ صاحب سے جا کر کہیں پارٹی کے معاملات کو وہاں پہ دیکھیں، اور کیا حمزہ کا راستہ جو ہے یا اس کے آرڈر کو روکا نہ جائے۔ تیمور کے بارے میں انہوں نے خود اچھے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ سلیمان اکرم راجہ صاحب اگر اس کی توسیع کریں گے اور پنجاب کے حالات کو ٹھیک کریں گے، تو جس طریقے سے میں نے کہا ہے، میرا کم از کم اپنا فرض جو ہے، حالانکہ پنجاب سے میرا
اس طرح غرض نہیں ہے. میں صرف اپنے آپ کو KPK تک جو ہے محدود رکھتا ہوں, اور KPK میں صرف مانسرے تک اپنے آپ کو محدود جو ہے رکھا ہوں. جنید اکبر صاحب نے تعینات کیے ہیں صدارت سنبھالنے کے بعد, ان پر اعتراضات ہیں آپ کو؟ صرف مانسرا اور ایبٹ آباد. پانی نے کہا ہے کہ یہ تعیناتیاں غلط کی گئی. میں نے ان کو کہا ہے کہ جی میں نے جنید اکبر صاحب کو باقاعدہ درخواست دی ہے, کاش جنید اکبر صاحب میرے ساتھ ہوتا. میں نے ان کی تعریف کی ہے, ساتھ کہا ہے کہ اچھا کام کر رہا ہے, ساتھ کہا ہے کہ کم از کم ان کے اوپر جو ہے قانونی کارروائی کرنی چاہیے تھی, لیکن انہوں نے کہا میرے پاس اختیار نہیں ہے. لیکن دوسرے دن انہوں نے ایک کو جو ہے وہ مانسرے کا صدر بنا دیا, اور دوسرے کو جو ہے جنرل سیکرٹری جو ہے اس کا ہزارے کا بنا دیا. سواتی صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک کا نام ہے سردار خان, یہ جنرل سیکرٹری اس کو بنایا ہے اس کا ہزارے کا. انہوں نے کہا فوری طور پہ ریورس کریں اور ان کے خلاف, اور دوسرے کا نام ہے اکرام اللہ, یہ فوری طور پہ ریورس کریں, اور ان کے خلاف جو میں نے باقاعدہ ثبوت کے ساتھ جو ہے وہ دیا, ان کی تقاریر ہیں جس میں مجھے اور میرے باپ کو گالیاں نکالی ہیں, ان کے اوپر ایکشن لیا جائے. سواتی صاحب آج کی ملاقات بہت اہم تھی, آپ کی دیگر جو سینئر قیادت ہے ان کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی, آپ ملاقات کر کے آئے ہیں. ملاقات سے اور بات چیت سے لگ یہ رہا ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندرونی اختلافات کا شکار ہے, اس کے گلے شکوے کر کے آئے ہیں, کیا ملکی صورتحال پر بھی کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ سر میں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, یہ سیکنڈری باتیں میں نے کی ہیں, جو پرائمری بات تھی وہ ٹویٹ کریں گے؟ نہیں ٹویٹ کریں, بس دعا کریں. دیکھیں ہم نے عمران خان کو ہر صورت میں قید سے نکالنا ہے. انشاءاللہ جتنے میرے نیشنل اسمبلی, صوبائی اسمبلی یا ہماری وہاں KP, ایک ہی بات پہ ان کو ووٹ ملا ہے کہ عمران خان کو کیسے نکالیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم راستہ تیار کریں گے ساروں کو ساتھ لے کے چل کے, خاص کر سیکرٹری جنرل صاحب کو ان کے لیے کوئی راستہ تیار کریں کہ ہم عمران خان صاحب کو, انہوں نے بہت ساری باتیں کی, وہ ظاہر ہے کہ میں نہیں بیان کر سکتا, لیکن انشاءاللہ تعالی میرے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ خدا کے فضل سے ہم عمران خان صاحب کو انشاءاللہ تعالی جیل سے نکالیں گے انشاءاللہ. اچھا ہمارا کام, وہ ہمیشہ ایک بات کرتا ہے, کوشش کرنا تمہارا کام ہے اعظم, نتیجہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. سواتی صاحب یہ بتائیں, مانسرا میں جو کرپشن کے معاملات ہے یہ تو آپ کے ذریعے سامنے آئے ہیں, دیگر لوگوں نے بھی اس پہ بات کی ہے, لیکن علی امین گنڈاپور صاحب اس پر خاموش ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں, خاموش قطع نہیں ہے. علی امین باقاعدہ طور پہ اس لیے کہ خان صاحب نے علی امین کو اختیار نہیں دیا, اس لیے میں خان صاحب کے پاس آیا ہوں. میں علی امین سے باقاعدہ طور پہ پوچھ کے آیا ہوں. میں پارٹی کی اس کا جو ہماری ہائرارکی ہے, میں ورکر ہوں, پارٹی کی ہائرارکی کا میں رسپانسبلٹی, میں نے باقاعدہ سب کو جو ہے آن بورڈ لیا ہے. میرے پاس رپورٹ جو ہے نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ رپورٹ کے اندر بالکل سیاہ و سفید ہے کہ کرپشن, میگا کرپشن جو ہے ہوئی ہے. نہیں, کمیٹی تو علی امین گنڈاپور نے بنائی ہے. نہیں سر, خان صاحب نے بنائی کمیٹی, عمران خان کی بنی ہوئی کمیٹی. آپ کی ملاقات, آپ کو کیا کیا انہوں نے بات چیت کیا ہوئی ہے آپ کے ساتھ؟ اچھا, خان صاحب نے آج کہا کہ میری کتابیں پھر روک لی گئی ہیں کافی. ہاں, یہ بہت ضروری ہے کہ میری کتابیں روک لی گئی ہیں, متعدد کوشش کرنے کے بعد کتابیں نہیں مجھے دی جا رہی. دوسرا, میری بچوں سے ملاقات ٹیلی فونک بات نہیں کروائی جا رہی, کوئی 7 مہینے ہو گئے, اس میں 2 دفعہ میری بات کروائی گئی. عید پہ بھی میری بات کروانی تھی, وہ بھی نہیں کروائی گئی. تیسرا, میری فرینڈز میٹنگ تھی, پولیٹیکل میٹنگ, وہ بھی کینسل کر دی گئی, اور وکلا کی میٹنگ وہ بار بار اس کو کینسل کیا گیا. چوتھا, انہوں نے کہا کہ میرا پرسنل معالج ہے, اس کو ایکسیس نہیں دی جا رہی, اس کو آنے, ڈاکٹر فیصل, ان کو آنے کی اجازت دی جائے. اور یہ کتنی دیر مجھے توڑنے کی کوشش کریں گے؟ میرا اللہ پہ پورا یقین ہے, پورا ایمان ہے, انشاءاللہ تعالی میں سرخرو ہوں گا. جتنے جھوٹے مقدمات میں مجھے یہ انگیج کریں, میرا کچھ بھی نہیں ہے بگاڑ سکتے. انشاءاللہ تعالی یہ میں جیت کر انشاءاللہ واپس اپنی قوم میں آؤں گا, اور اگلی عید انشاءاللہ اپنی قوم کے اندر کروں گا. جو عمران خان نے ذمہ داری دی اور آپ کے حوالے سے کہا کہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے, اس کے اوپر اب پارٹی کیا کرے گی؟ سیکرٹری جنرل ہے, نہیں, میں ظاہر ہے جی, میں ہائرارکی ہے KP میں بات کروں گا علی امین صاحب سے بھی, جنید اکبر صاحب سے بھی,
تو جو کمیٹی کی فائنڈنگز ہیں اس کے مطابق کارروائی ہوگی. عدالتی حکم کے باوجود آپ کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی اور آپ کی دی فہرست کو وائلیٹ کیا. ہم توہین عدالت میں جائیں گے جی، ہم توہین عدالت میں جائیں گے. اب عدالت نے اپنے وقار کا دفاع کرنا ہے. یہ عدالت کے وقار پہ حملہ ہے. عدالت نے ایک حکم دیا، اس حکم کو ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ وائلیٹ کیا گیا ہے. آپ سر جنرل سیکرٹری ہیں پارٹی کے، جس طرح سے آپ سوادی نے بات کی ہے کے پی میں جو مانسرا میں جو کرپشن کے معاملات ہیں، انہوں نے پنجاب کی بھی بات کی، عالیہ عملہ کو بھی کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے. کون لوگ ہیں، کیا وجہ ہے پارٹی میں اتنی تقسیم اور اتنی لڑائی جھگڑا کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھیے، لڑائی جھگڑا نہیں ہے. ایک معاملہ مانسہرہ کے حوالے سے سواتی صاحب نے ذکر کیا ہے، کمیٹی کی رپورٹ ہے. یہ معاملات چلتے رہتے ہیں تو پارٹی کے اندر جو نظم ہے اس کو ظاہر کرتا ہے کہ کمیٹی نے فیصلہ کر دیا، اب اس فیصلے کے مطابق آگے قدم اٹھایا جائے گا. اسی طرح جو معاملات اگر پنجاب میں کوئی ہیں، دیکھیں نقطہ ہے نظر مختلف ہو سکتے ہیں، بیٹھ کے ہم ایک لائے عمل جو ہے وہ ضرور اپنائیں گے جس پہ سب کا اتفاق ہوگا. آپ عید کے بعد آپ گرینڈ الائنس کی جانب جا رہے ہیں، پی ٹی آئی کے اندر کتنی لڑائی جھگڑے؟ نہیں، کوئی لڑائی نہیں ہے. دیکھیں کوئی لڑائی نہیں ہے. آج بھی ملاقات کیسے بنا سکتے؟ نہیں، یہ لڑائی نہیں ہے. دیکھیں یہ ایک صحت مند مکالمہ ہے جو ہر جماعت میں ہوتا ہے، اس کو لڑائی نہیں کہہ سکتے. جو ہمارا بڑا نصب العین ہے اس پہ سب متحد ہیں. ہمارا نصب العین عمران خان کی رہائی ہے، ملک میں جمہوریت اور آئین کی بحالی ہے، اس پہ کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے.